حرمت والا مہینہ عطا فرما دیا۔ آج محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی اعتبار سے پہلا مہینہ ہے۔ جس طرح عیسوی اعتبار سے، انگریزی اعتبار سے جنوری کا مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اسی طرح اسلامی اعتبار سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہوتا ہے۔ اور محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ عظمت والا، برکت والا، رحمت والا، حرمت والا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ تو یہ محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر ایک رحمت ہے، برکت ہے، عظمت ہے۔ محرم کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی فضل و کرم نازل ہوتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ خصوصی طور پر محرم کی 10 تاریخ، جس کو عاشورہ بھی کہتے ہیں، یعنی 10 محرم، اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور عاشورے کے دن یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم کا روزہ پابندی سے رکھا کرتے تھے، اور جس وقت زندگی کا آخری سال محرم کا آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم ہوا کہ 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہودی کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ یہودی اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ 10 محرم والے دن وہ فرعون کے ظلم سے نجات پائی تھی۔ بنی اسرائیل نے، جن کو آج یہودی کہتے ہیں، بنی اسرائیل نے 10 محرم کے دن فرعون کے ظلم سے نجات پائی تھی۔ اس نجات کے پانے کی خوشی میں شکرانے کے طور پر 10 محرم کو بنی اسرائیل کے لوگ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور آج بھی یہودی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ 10 محرم کے ساتھ یا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں یا پھر 11 محرم کا بھی روزہ رکھیں، یعنی 10 محرم سے پہلے 9 روزہ رکھ لیں، مطلب 9 تاریخ کا روزہ رکھ لیں اور 10 تاریخ کا روزہ رکھ لیں، یا پھر 10 تاریخ کے ساتھ 11 تاریخ کا روزہ رکھ لیں، تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جب محرم الحرام کا مہینہ پاؤ اور 10 محرم کا دن پاؤ تو تمہیں یہ چاہیے کہ 10 محرم کا روزہ رکھو، اور ساتھ میں ایک روزہ اضافی بھی رکھو، چاہے 9 محرم کا رکھو چاہے 11 محرم کا رکھو۔ تو 10 محرم کے دن روزہ رکھنے سے بڑی ہی اللہ کی طرف سے زندگی کے اندر سکون آتا ہے، برکتیں آتی ہیں، روزی میں برکت ہوتی ہے، پریشانیوں سے اللہ نجات دیتے ہیں، بیماریوں سے شفا دیتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے۔ اسی طرح 10 محرم والے دن خصوصی طور پر صدقہ خیرات کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم کو زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ
ہماری زندگی میں اس وقت موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔